علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ غر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال تعالی فی کتابہ المحکم المجید وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہایت فطری مذہب کے ماننے والوں میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے. اسلام اس یونیورس کا کمپلیٹ سسٹم کا نام ہے. انسانوں کے ساتھ ساتھ اسلامک سسٹم، اسلام میں نظام کو فالو کرنے والے اس جہاں کے سیارے، ستارے، دیگر تمام مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں خدا کے سامنے سرنگو ہیں، سرنڈر ہیں. ان میں کچھ مخلوقات ہیں جو اپنی مرضی سے ہیں اور کچھ ہیں جو بادل نخواستہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تسخیر پر مجبور کیا ہے، لیکن انسانوں کو مجبور نہ کر کے بلکہ خود مختار بنایا ہے مذہب انتخاب کرنے اور نہ کرنے میں، تاکہ اس بنیاد پہ انسانوں سے سوال و جواب ہو سکے، باز پرس ہو سکے. جب انسان مختار ہوگا تو ٹیسٹ کا اور امتحان کا کوئی فائدہ ہوگا. جب انسان مجبور محض ہوگا پھر کسی مذہب کو اختیار کرنے نہ کرنے کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اما شاکر و اما کفورا. چاہے تو انسان شکر بجا لائے، اور شکر کا سب سے بڑا مظہر انسانوں کا خدا کے سامنے جھکنا ہے، و اما کفورا، یا چاہے تو ناشکری کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسانوں میں ودیت کر رکھی ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے، غور و فکر نہ کر کے، اور خالق کائنات کی چیزوں کو کھائے، ان کی رزق کھائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی بسر کرے، اس کے باوجود بھی کسی اور کی گیت گائے. یہ ہے کفر، کفران نعمت اور ناشکری. قرآن مجید کا جو خطاب ہے قرآن مجید کے ماننے والوں سے، جن مذاہب کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے قرآن جب نازل ہو رہا تھا تب، اس وقت الحاد نامی کوئی ایسا مذہب نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا نظریہ تھا جو رسمی طور سے ڈومیننٹلی جزیرہ نماء عرب میں پایا جاتا ہو. اگرچہ عرب کی ایک خاص شاخ تھی جس میں یہ نظریہ موجود تھا کہ ہماری دنیاوی زندگی محض لہو و لعب ہے، گردش زمانہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمارا اینڈ رزلٹ بھی گردش زمانہ کے ہاتھ ہی ہوگا. یہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا، چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن قریش میں اپنی تمام خرابیوں کے باوجود قریش مذہبی لوگ تھے. یہ الگ بات ہے کہ مذہب کا ان کا اپنا ڈیفینیشن کیا تھا، مذہب کے تعلق سے ہمارا تصور کیا ہے، مذہب کے تعلق سے غیروں کا تصور کیا ہے. تصور جدا جدا ہیں، لیکن بہرحال عرب اور قریش مذہبی لوگ تھے، کیونکہ قرآن مجید نے دین کا لفظ قرآن مجید میں جہاں استعمال کیا ہے کئی جگہوں پر
وہاں پہ بادشاہوں کے ذریعے سے وضع کردہ قواعد، ضوابط، قوانین کو بھی دین کہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی قرآن پاک نے استعمال کیا، فی دین الملک، بادشاہ کا جو نظام تھا جہاں پہ یوسف زندگی بسر کرتے تھے، زمانۂ جاہلیت کے تعلق سے قرآن پاک نے استعمال کیا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے اپنے ہی دین میں جو جھوٹ سازیاں کیا کرتے تھے، جو جھوٹ باندھا کرتے تھے، اسی نے ان کو دھوکے میں رکھ دیا۔ تو دین کا اپنا اپنا نظریہ ہے، دین کی اپنی اپنی تعریف ہے، لیکن جو دین خدا کی نظر میں محبوب ہے وہ اسلام ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام از دی آفیشیل سسٹم آف دی یونیورس، کائنات کا رسمی اگر کوئی نظام ہے تو اس کا نام اسلام ہے، چاہے انسان اس کو مانے نہ مانے۔ قرآن کے جو مذاہب ہے اس میں اس وقت کے مذاہب میں ایک تو بت پرستی ہے، مجسمہ سازی کر کے مجسمے کے سامنے جھکنا، جو قرآن مجید میں جا بجا اس کا استعمال ملتا ہے۔ اسی طرح سے کواکب پرستی ہے، ستاروں کی پرستش ہے۔ قوم سبا کے حوالے سے قرآن مجید نے نوٹ کیا ہے، وہ ہدہد جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے غائب ہو گیا تھا، دور دراز نکل گیا تھا یمن کے علاقے میں، آ کر اس نے اپنی غیر حاضری کو رپورٹ دیا اور کہا کہ انی رأیتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے اس رانی کو اور اس کی قوم کو خدا کے علاوہ سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں مثال کے طور پہ سورہ حج میں نجوم کی پرستش کا بھی ذکر ملتا ہے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے، خصوصاً سورج کو بھی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ جو زمیں پوجنا ہے، زمین کی پرستش ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا اس معنی میں انکار جو آج کل ہم سن رہے ہیں، اس معنی میں انکار ہسٹری کے کسی بھی فیز میں، کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ملتا۔ تو قرآن کے مذاہب میں ایک تو توحید ہے، بت پرستی ہے، ایک سے زیادہ خدا کو ماننا ہے، ڈیمی گاڈ کا ایک تصور ہے، خدا تعالیٰ ہی کی طرح سے انسانوں میں سے کچھ بنے ہوئے خدا ہیں، ڈیمی گاڈ، سیمی گاڈ کا نظریہ بھی قرآن میں بعض لوگوں کا موجود تھا، قرآن نے اس کو نوٹ کیا۔ خاص طور سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے عیسائیوں نے جو کچھ کیا، یا یہودیوں کا ایک گروپ نے، پوری یہودی نے بلکہ ایک گروپ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کیا، ڈیمی گاڈ، سیمی گاڈ کے نام پر، تو اس کا تصور بھی قرآن میں موجود ہے۔ لیکن الہاد اپنے اس ڈیفینیشن میں، اس معنی کے اعتبار سے جو ہم اور آپ ابھی میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ میں سن رہے ہیں، اس معنی میں کبھی بھی الہاد موجود نہیں رہا۔ قرآن مجید نے لفظ الہاد بھی استعمال کیا ہے 4-5 جگہوں پر، اس میں جہاں بھی الہاد یوز کیا، جو الہاد ہم کر رہے ہیں، وہاں قرآن مجید نے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ایک اللہ تعالیٰ کی آیات میں الہاد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے یلحدون فی اسمائہ، خدا تعالیٰ کے نام میں الہاد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے حجاز کی سرزمین میں حرمین شریفین میں جا کر کوئی آدمی الہاد یعنی ظلم یعنی شرک کا کام کرے، کوئی شرک والی کوئی رسم انجام دے، کوئی شرکیہ کام کرے، اس کے لیے بھی الہاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو الہاد کا لفظ قرآن مجید میں موجود تو ہے، جو ایٹمولوجیکلی اگر کہا جائے اسپیکنگ، تو اس کا مطلب ہے انحراف، فطرت سے انحراف کو قرآن مجید نے کہا الہاد۔ اور خدا تعالیٰ کے اسما اور خدا تعالیٰ کی صفات اور خدا تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو خدا کی شان اور اس کی ذات کے مطابق نہ ہو، ایسے اس رویے کو کہا گیا الہاد۔ تو اس معنی میں الہاد موجود تھا اس وقت، لیکن الہاد جو ہمارے جو نیو آپ کو اسپیکٹرم ہے الہاد کا، اس تصور میں موجود نہیں تھا۔ ابھی الہاد کس کو کہتے ہیں لوگ؟ الہاد کا ابھی معنی کیا ہے؟ ایتھیزم ابھی کیا ہے؟ قرآن مجید جب تھا اس وقت الہاد کیا تھا؟ میں نے کہا کہ قرآن مجید اس وقت فطرت سے انحراف کو قرآن نے الہاد کیا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی ایسی چیز کو داخل کر دینا، یا خدا تعالیٰ کی ذات سے ایسی چیز کو ہٹا دینا جو جزء لا ينفک ہے، خدا کی ذات کا ضروری حصہ ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو ثابت کر کے بیان کیا ہے قرآن مجید یا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، ان چیزوں کا انکار کا نام بھی الہاد ہے۔ ابھی کا الہاد بالکل سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس
ہسٹوریکل ریکارڈ سے جو قرآن مجید نے ہم تک ریکارڈ کر کے پہنچایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اب اللہ تعالیٰ ہم جسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا انسان کا اپنا وضع کردہ جو خدا کا تصور ہے، وہ تصور کے اعتبار سے مذہب اس جہاں کا قدیم تصور ہے. مذہب بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مندر بغیر پجاری کے ہو، کوئی مسجد بغیر نمازی کے ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، لیکن بغیر مذہب کا کوئی بھی سوسائٹی اور کوئی بھی سماج یہاں پہ ایگزسٹ کبھی بھی نہیں کیا ہے. یہ مذہب کا تصور اپنا اپنا جدا جدا ہے، لیکن مذہب قدیم ہے، اور مذہب کا انکار، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا انکار اور ایمانیات کا انکار، ارکان ایمان کا انکار، یہ ایک نئی چیز ہے جو جس کو انٹروڈیوس کرنے میں کئی چیزوں کا دخل رہا ہے، جس کو انٹروڈیوس کرنے میں کئی عوامل کار فرما رہے ہیں. ان میں سے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم الحاد کو سمجھیں. اس کے بعد الحاد کے وجوہات کیا ہے، عوامل کار فرما کیوں ہیں، کیوں لوگ ملحد ہو رہے ہیں، ملحد ہونے کے ان کی عقلی وجوہات کیا ہیں، کس چیز نے ان کو اکسایا ہے، ابھارا ہے، مجبور کیا ہے کہ وہ مذہب کا انکار کریں، خصوصاً خدا کے وجود کا انکار کریں، وجود باری تعالیٰ کا انکار کریں. اسی طرح سے ان کے عمومی سوالات ملحدین کے کیا ہوتے ہیں، اور آخری چیز میں بتاؤں گا کہ اس کا سلوشن قرآن اور سنت سے کیا ملتے ہیں، کیا حل ہو سکتا ہے. الحاد جب ہم کہہ رہے ہیں آج کے ڈسکورس میں، جدید کانٹیکسٹ میں اگر ہم بول رہے ہیں الحاد، تو اس کا مطلب بیسیکلی دو چیزوں کا انکار کرنا ہوتا ہے. ایک خدا کے وجود کا انکار، اور اس خدا کا انکار جس کو آسمانی اسکرپچر نے پیش کیا ہے. اس اللہ کا انکار، اس خدا کا انکار جسے آسمانی کتابوں نے پیش کیا ہے، اس خدا کے انکار کو الحاد کہا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت کی زندگی کا تصور اور عقیدہ قرآن مجید نے جو پیش کیا ہے، جو تقریباً تمام آسمانی مذاہب کا کریم کروکس ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس تصور کا اور اس عقیدے کا انکار بھی الحاد کا دوسرا رکن ہے. یہ سیکنڈ پلر ہے الحاد کا. دو چیزوں پہ کھڑا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا انکار، اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہم کریں مطلق العنان ہو کر، بالکل قواعد و ضوابط سے الگ ہو کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان ایک بندش کا نام ہے، ایک قید ہے، ریسٹرکشن ہے، ایک لمیٹیشن کا نام ہے، اور الحاد ایک آزادی ہے، فریڈم ہے، کئی چیزوں کی آزادی ہے، تاکہ ہمیں آخرت میں، دنیا میں اگر ہمیں مذہب اپنے سامنے ہو تو ہمارے کردار پہ، ہمارے اعمال پہ پابندی لگ سکتی ہے. ہم کو کیا کرنا ہے، ڈوز اور ڈز میں بھی پابندی ہوگی، امتیاز ہوگا، اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں بھی پابندی ہوگی، منمانی زندگی گزارنے میں بھی پابندی ہو جائے گی. اس وجہ سے لوگوں نے ایمان کا یہ جو تمغہ ہے اس کو نکال کر پھینک دیا، عقیدہ، آرٹیکل آف بلیف کا، اور یہاں سے انہوں نے اپنا لیا الحاد کو، تاکہ ہم جو کچھ بھی کریں اس کے لیے ایک ریزن پیش کریں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، نہ خدا کا وجود ہے، نہیں آخرت میں ہم سے کسی طرح کی کوئی باز پرس ہوگی. تو الحاد اللہ تعالیٰ کی انکار اور بعث بعد الموت کے انکار پہ کھڑا ہے. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی انکار وجود باری تعالیٰ کے اوپر، وجود باری تعالیٰ کے اوپر اس طریقے سے دلیلیں نہیں دی جیسا کہ آج کل سائنٹیفک جو میتھڈ پہ کتابیں تیار ہو رہی ہیں، ایکیڈمیکل ریسرچ کے طور پہ، اس طرح سے قرآن مجید نے ہم کو کوئی بھی دلیل نہیں دی کہ نمبر 1 2 3 خدا کے وجود کو سائنس سے ثابت کیا جائے، کہ عقل سے ثابت کیا جائے، کہ حس اور مشاہدے سے ثابت کیا جائے، کہ تجربے سے ثابت کیا جائے، کہ آبزرویشن سے ثابت کیا جائے. اس طرح کی دلیلوں سے استدلال قرآن مجید نے نہیں کیا، کیونکہ خدا کے انکار کا یہ تصور نیا ہے. یہ تصور خدا کے انکار کا نیا ہے. اس وقت خدا کے انکار کا یہ تصور موجود نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے بھیجا تھا کہ انسانوں میں جو ان بورن جو فطرت ہے، انیٹ نیچر ہے، فطرت جس کو کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایک ان بورن نیچر ہے، ایک فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر پیدا کیا ہے، جس کو بعض ہمارے محدثین نے اسلام سے تعبیر کیا ہے کہ وہ اس فطرت کو دوسرے لفظوں میں اسلام کہا جا سکتا ہے. سیلف سلنڈر کا جو مادہ ہے اس کو اسلام کہا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید جب یہ اتر رہا ہے تب منکرین خدا اس معنی میں نہیں تھے
اس وجہ سے اس طرح کا ڈائلاگ قرآن مجید نہ کوئی مستقل چیپٹر کی صورت میں موجود ہے اور نہیں بضابطے نمبر 1 پوائنٹ وائز موجود ہے کہ خدا تعالیٰ کے انکار کو کیسے ثابت کیا جائے، کیونکہ وجود باری تعالیٰ یہ تمام دنیا کا ایک مذہب ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ خدا کے تصور کیا ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن خدا تعالیٰ موجود ہے یہ تمام مذاہب میں موجود ہے، تمام لوگوں کے پاس موجود ہے، انسان کی فطرت میں یہ ہے۔ تو چونکہ یہ چیز ہے خدا تعالیٰ کا وجود انسانی کی فطرت میں ہے، انیٹ نیچر میں موجود ہے، انگریڈینٹ ہے انسان کے نیچر میں، اس وجہ سے اس کے مستقل دلیلیں قرآن مجید میں بیان نہیں کی الگ کر کے کہ خدا کے وجود پہ دلیل ہو، بلکہ قرآن مجید نے ہمیں جن چیزوں پہ ابھارا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے کون میں، یہ کون میں جو آیات ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں آیت تو اس کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے آیت جس کو ہم کہتے ہیں آیت تکوینی، یونیورسل ٹروتھ جو ہے، سورج ستارے سیارے زمین آسمان انسان پیڑ پودے جمادات نباتات یہ سب آیت ہیں۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، شمس و قمر آیت و لیل و نہار یہ سب خدا تعالیٰ کی آیات ہیں، تو یہ بھی آیت ہے، یونیورسل ٹروتھ جو ہے، یونیورسل فینومینا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے جس کو آیت تکوینی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے آیت کا لفظ استعمال کیا معجزے کے معنی میں، معجزہ، قرآن مجید نے معجزہ کا لفظ معجزے کے معنی میں استعمال کیا، میریکل کے معنی میں، میریکولس کے معنی میں استعمال کیا، میریکل کے معنی میں آیت۔ اسی طرح سے آیت کا جو ایک علامت ہے کہ یہاں پہ فل اسٹاپ ہونا چاہیے، جیسے آپ گرامر میں لکھیں گے دوسری زبانوں میں جو پنچویشن کے قانون میں، تو قرآن مجید میں ایک بات پوری ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی آیت نظری کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے بیان کے حساب سے، قرآن کے بیان کے حساب سے بات مکمل ہو جاتی ہے یا بات چل رہی ہوتی ہے، اور جو آپ گول گول دیکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابھی جو احکام مسائل والا ہماری آیت ہے یہ 500 سے زیادہ نہیں ہے احکام اور مسائل کے، باقی ساری کی ساری آیات 6666 کاؤنٹنگ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاؤنٹنگ کے حساب سے قرآن مجید کی آیات 6666، جس میں سے صرف 500 آیات ایسی ہے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل میں جو احکام و مسائل ہیں ان سے ڈائریکٹ ڈسکس کرتی ہیں۔ باقی جو 6000 آیات ہیں، آپ سمجھے کہ 6000 آیات کا تعلق یا تو گزشتہ اقوام کی ہسٹری بیان کرنا ہے، داستان بیان کرنا ہے، پلس میں انبیاء کی تکذیب کے اوپر ان پہ جو سزا آئی وہ بیان کرنا ہے، گزشتہ مسلم قوموں کی داستان بیان کرنی ہے، خصوصاً یہود و نصارہ کی بیان کرنی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی پیغمبروں سے وفاداری نہ کرنے کی وجہ سے ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تازیانہ برسایا تاکہ یہ مسلم امت جس کو خیر امت وسط امت بنا کے بھیجا ہے اس سے درس عبرت حاصل کر سکے، یہ بھی بیان کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کا اکثر حصہ آیات تکوینی بیان کرنا ہے، یونیورسل ٹروتھ پہ غور کرنا ہے، کائناتی حقائق پہ غور کرنا ہے۔ اکثر حصے ربوبیت کے دلائل دے کر کے اللہ تعالیٰ توحید الوہیت تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ توحید الوہیت، خدا تعالیٰ موجود ہے، خدا تعالیٰ موجود ہے، اس بات کی دلیل دے کر کے وہ خدا تعالیٰ ایک اس کی طرف پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر قرآن مجید نے مستقل ایسی دلیلیں نہیں دی کہ خدا تعالیٰ کیسے موجود ہے، نہیں، چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات بلڈ اپ ہے، اس وجہ سے قرآن مجید نے الگ سے باتیں نہیں بنائی۔ ابھی خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو سائنٹیفک جو ایویڈنس پیش کی جاتی ہیں دلائل، وہ چونکہ عوام الناس ہے اس کا کوئی بھی سروکار نہیں ہے، اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے جس نے سائنس پڑھا ہے، اس کو آدمی سمجھ سکتا ہے جس نے کالج کا منہ دیکھا ہے، مدرسوں کا منہ دیکھا ہے، لیکن قرآن مجید تو ایک عام لے مین سے لے کر کے پروفیسر تک کو ایڈریس کرتا ہے۔ اگر خدا کے وجود کے دلیلیں سائنٹیفکلی قرآن میں بیان کر دیے جاتے ہیں میکسیم کے طور پہ، اصولوں کے طور پہ، پرنسپل کے طور پر، تو ایک عام آدمی خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر، خدا تعالیٰ کے وجود پر کیسے استدلال کر سکتا تھا؟ اس وجہ سے قرآن مجید میں اس نہج کے اوپر دلیلیں نہیں بیان کی گئی جیسا کہ ہم آج کل سائنٹیفک اپروچ سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں سائنٹیفک ڈسپلن میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو دلیلیں دیتے ہیں اس طرح کی دلیل قرآن میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک عام آدمی سے لے کر کے اور پڑھا لکھا ڈاکٹر پروفیسر کو خطاب کرتا ہے ایک ہی انداز میں، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس سے سمجھ سکتا ہے، اس وجہ سے وہاں دلیل پیش کرنے کا وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا جو ہم آج کل اپنی اکیڈمک لٹریچر میں پایا جاتا ہے۔ یہ الحاد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہے، کیوں ہے الحاد، کیا ہے؟ سب سے پہلی میرے بھائیو اس کی وجہ ہے ڈیزائر، انسان کی اپنی خواہش پرستی ہے۔ میں نے کہا کہ ایمان ایک قید کا نام ہے، ایک پابندی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہدایات کی پابندی کرنے کا نام ہے ایمان۔ جہاں ہم جس چیزوں کو انالائز نہیں کر پائیں گے، جس کا تجزیہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو روحانی خوراک ہے 2 طریقوں سے اس کو پر کیا ہے قرآن مجید کے مطابق۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، جو چیزیں ہمارے عقل کے دائرے میں آ سکتی تھی اس کو معقولات کے نام سے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں بیان کرتی جو عقل کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، ان تمام فریزز سے خطاب اللہ تعالیٰ ہمارے عقل کو کرتا ہے، چونکہ عقل کا بھی ایک کام ہے، اس کا ایک فنکشن ہے عقل کا، اس کو بالکل ہی بیکار نہیں کر دیا کہ تمہاری عقل کا اسلام میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، نہیں، بلکہ عقل کا جو دائرہ کار ہے اس کے تعلق سے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، افلا تتفکرون کہہ کے خطاب کیا، اور جو ہمارے عقل کے دائرے میں باتیں نہیں آ سکتی تھی اس کو ایمانیات سے خطاب کیا۔ بعث بعد الموت کیسے ہوگا، انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، تقدیر کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہوتے تھے، کیسے اڑتے ہیں، کس طرح سے پیدا کیے گئے، جنات کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے، ان کے تعلق سے موٹی موٹی بات کہہ کے ایمانیات کے تعلق سے ان کو داخل کر دیا جو عالم الغیب میں ہے، غیب کی چیزوں سے بھی ایمان لانا ہے۔ تو جو ہماری عقل کے دائرے میں چیزیں نہیں آ سکتی تھی اس کو ایمانیات کے نام سے بیان کر دیا، اور جو عقل کے دائرے میں آ سکتی تھی اس کو افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون کے نام سے بیان کیا، جو ہمارے عقل کے دائرے میں چیزیں آ سکتی تھیں۔ ایمانیات کی جو ارکان اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان میں سے خصوصاً تقدیر اور بعث بعد الموت کو صرف نہ یہ کہ بنیادی طور سے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے بلکہ ان کی کچھ زندہ مثالیں بھی دے دی، تاکہ آپ بلائنڈلی، آپ ایسا نہیں کہ بلائنڈلی فیتھ اور بلائنڈ فیتھ کو میں فالو کر رہا ہوں کہ تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، بلکہ ابھی جو ایتھیسٹ کے گروتھ کا، ایتھیزم بڑھنے کا جو رجحان پیدا ہوا اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو تقدیر، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا مطالبہ کیا، قرآن میں اس کے بہت ساری مثالیں دی۔ آپ دیکھیں سورہ کہف میں جہاں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ سے، موسیٰ کی ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام 3 سپر نیچرل چیزیں کر کے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن اور اشارے سے، اور جب پورا سفر جب ختم ہوتا ہے تو وہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے ظاہری اعتبار سے تمہاری نگاہوں کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے تم نے ہمیں ہمیشہ روک لگایا کہ خضر تم نے ایسا کیوں کیا، معصوم بچے کو قتل تم نے کیوں کر دیا، آپ نے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو آپ نے توڑ کیوں دیا، آپ جو ہے اس بستی میں گئے اور ہم نے ان سے ضیافت طلب کی، انہوں نے ہم کو مہمان نوازی کا کچھ دیا نہیں اور آپ نے ان کی دیواریں کیوں کھڑی کر دی، یہ ظاہری اعتبار سے تمہیں جو غلط لگ رہا تھا اس کے پیچھے تقدیر کی حکمت کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کی حکمت کو ایکسپلین کیا کہ صرف یہ ایمان رکھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر کے اصل میں حقیقت اس طرح سے ہوتی ہے۔ چند مثالیں، زندہ مثالیں قرآن نے ہم کو تقدیر کے بیان کی اور کہا کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا، گیس کرو۔ بعث بعد الموت کے اوپر ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا اور بعث بعد الموت کی زندہ مثالیں دی۔ اصحاب کہف کو 300 یا 309 برس قمری اعتبار سے مطلب موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ خضر علیہ السلام ان کو، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 عامین 100 برس کے لیے موت دی، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد روزانہ ہمارے سامنے ہماری فصلیں مرتی ہے، فصلیں اور زندہ ہوتی ہیں، زمین ہماری مرتی ہے، زندہ ہوتی ہے، ہم خود مرتے ہیں اور روزانہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہم بسمک اموت واحیا۔ ہماری روزانہ کی جو زندگی اور موت ہے، اس روزانہ کی زندگی اور موت کو ہماری فصلوں کا مر جانا اور ان کا مرجھا جانا، پھر ان کا زرخیز ہو جانا، ان کے اندر ہیجان کا پیدا ہو جانا، ان کے اندر سرسبز شادابی کا پیدا ہو جانا، اور اسی طرح سے ان کی اصحاب کہف اور اسی طرح سے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ مثال دے کر کے آپ کو بتایا کہ بعث بعد الموت کی حقیقت کیسے ہوگی، کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کو ایمانیات بھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا مطالبہ کیا وہاں پر بھی چند زندہ حقائق بیان کی۔ پیغمبروں پہ ایمان رکھنے کو کہا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہلے پیش کر دیا کہ دیکھو پیغمبر اپنی 40 سالہ زندگی میں، ابراہیم اپنی نبوت سے پہلے، موسیٰ اپنی نبوت سے پہلے وہ لوگ کیسے تھے، ان کی ذات کو پیش کیا، اور پیغمبری کے بعد بھی ان کی ذات کو پیش کر دیا تاکہ آپ کو ان کے اوپر ایمان لانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ پیغمبروں نے اپنی بات سے پہلے ہمیشہ اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اور آج بھی دعوت کا جو مفید طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی کہ اپنے بات سے پہلے اپنی ذات کو پیش کریں، بات بعد میں، اپنی ذات پہلے۔ آپ کی ذات اگر اچھی ہوگی، کیریکٹر اچھا ہے تو بات میں دم ہوگا، ورنہ اگر آپ کی بات جتنی بھی قیمتی ہو تو پہلے ذات ہوگی اس کے بعد لوگ آپ کی ذات کو انالائز پہلے کرتے ہیں، آپ کی بات کو پہلے دیکھتے ہیں، دوسری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پیغمبروں پہ ایمان رکھنے کا مطالبہ کیا تو اس طریقے سے دیا۔ ایتھیزم کے گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے، پہلے میں خواہش پرست، ان کی خواہش پرستی ہے، چونکہ ایمان ایک قید کا نام ہے، وہ ایسا کریں گے تو ان کو بہت ساری چیزیں فالو کرنا پڑے گا، ان کو شہرت بھی چاہیے،
ان کو شہرت چاہیے. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایتھیسٹ اب تک گئے ہیں، جن کی وفات ہوئی، بستر مرگ کے اوپر انہوں نے اپنے سارے جو 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال کا ان کا جو نظریہ ہوتا تھا، وہ مرتے مرتے اس پہ پچھتاتے ہوئے اور کف افسوس ملتے ہوئے گئے ہیں. اور انہوں نے اقرار کیا کہ کاش کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، کیونکہ کسی بھی حکومت نے ان کو میڈل سے نہیں نوازا، آسکار سے نہیں نوازا. کسی بھی ایتھیسٹ کو اب تک جو آسکار انعام نہیں ملے کہ اس نے خدا کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ ایک فطرت کا اس نے ریجیکٹ کیا ہے. اور کسی بھی مسلمانوں میں سے جو رجحان بڑھ رہا ہے، خاص سعودی عرب میں، ایجپٹ میں، پاکستان میں، ملیشیا میں، وہاں پہ مسلمان جو ایتھیسٹ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، خصوصاً اگر کسی سے ملاقات ہو کہ کیا آپ مریں گے تو آپ اپنے بچوں کو وصیت کریں گے کہ تم بھی ایتھیسٹ رہنا، یا وصیت کریں گے کہ میرا جنازہ نہیں پڑھنا، وصیت کریں گے کہ میرے لیے تم دعا سلام نہیں کرنا، میرے لیے اصال ثواب نہیں کرنا. تو کوئی بھی ایتھیسٹ یہ کہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں مروں گا تو مجھے میرا جنازہ نہیں پڑھنا، میرے لیے اصال ثواب نہیں کرنا، میرے بچوں کو میں وصیت کر کے مر رہا ہوں. کو بھی خدا کے ریجیکشن کے اوپر، اس کے انکار کے اوپر اپنی مذہبی بنیاد کھڑا کریں گے. یہ کسی ایتھیسٹ میں یہ ہمت نہیں ہے، چونکہ ان کو ایتھیسٹ بنایا ہے حالات نے. ان کے کچھ سوالات ہیں جن سوالات کا جواب لوگ نہیں دے پائے ہیں، ان کی کچھ پریشانیاں ہیں جن پریشانیوں کا حل نہیں ہو سکا ہے. اس چیز نے ان کو ایتھیسٹ بنایا ہے. تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے انکار خدا. انکار خدا کا مطلب قواعد اور ضوابط کا انکار. خدا تعالیٰ نے جن قاعدوں کے تحت ہم کو زندگی بسر کرنے کو کہا ہے، اس کے انکار کے پیچھے پہلی وجہ ہے انسان کی اپنی خواہش پرستی. اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے انٹر ریلیجس کلیش. آپس مذاہب کا جو آپسی جو کلیش ہے، تصادم ہے، یہ الحاد کی دوسری وجہ ہے، ایتھیزم کی دوسری وجہ ہے. چونکہ جو ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے مسلمانوں میں، کرسچنیٹی میں، جدائزم میں، ہندوازم میں، اب چونکہ اسلام اور ہماری آپ کی باتیں بند کمرے میں آج کل کلوز نہیں ہیں. آپ کی باتیں بھی باہر نکلتی ہیں، ہماری باتیں بھی باہر نکلتی ہیں. آپ کچھ بھی بولتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، باتیں چند سیکنڈ میں ساری دنیا میں پھیل سکتی ہے، چلی جاتی ہیں. اب جو گھر میں کلوز کوبی میں کبھی جو ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے، اس کو لوگوں نے ایک دوسرے کو شیئر کیا ہے، تو بہت زیادہ جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کے طور پہ لیا ہے. لیکن جو کمزور اور ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے، چاہے مسلمان کے، چاہے ہندو مت کے، چاہے بدھزم کے، چاہے کرسچنیٹی کے، وہ باتیں ان کے دل پہ اثر کرتی ہیں. اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سبوں کا خدا خدا ہی ہے تو پھر یہ کائنات میں اتنی ڈسپیرٹی کیوں ہے، ڈس ایگریمنٹ کیوں ہے، باتوں میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ آخر کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ تو انٹر ریلیجس جو تھیوریٹیکلی جو ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے، یہ ڈیبیٹ بھی الحاد کا ایک سبب بن رہا ہے. چیزوں کو صحیح سے پریزنٹ نہ کرنے کی بھی ایک وجہ ہے. مناظرے میں، ڈیبیٹ میں لوگوں نے ایک دوسرے کی چیزوں کو صحیح سے پیش نہ کرنے کی بھی وجہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآنی جو دعوت کا نہج ہے، دعوت کا جو دینی اصول ہے، قرآنی اصول ہے، اس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے. تو دوسری وجہ ہے مذاہب کا آپس میں، مذاہب کا میں نہیں کہہ سکتا بلکہ مذہب ماننے والوں کا آپسی تصادم، فکری جو تصادم ہے، ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرنے کا جو داعیہ ہے، ایک دوسرے کو ریفیوٹ کرنے کا جو داعیہ ہے، ٹولریشن نہیں ہے، برداشت کرنے کا نہیں ہے. اور یہ برداشت سے آگے بڑھ کر بلکہ لفاظی اور گالم گلوچ، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ آخر یہ مذہب والا اس کو گالی دیتا ہے، وہ والا اس کو گالی دیتا ہے، تو آخر دونوں میں سے آخر حق پہ کون ہو سکتا ہے؟ چونکہ گالی دونوں نے دی ہے تو حق میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو دوسری وجہ ہوتی ہے انٹر ریلیجس جو ڈیبیٹ ہوا ہے، یہ الحاد کا ایک دوسرا سبب ہے. اسی طرح سے تیسرا جو سبب ہے وہ ہے نیچرل ڈیزاسٹر. کائناتی جب مصیبتیں آتی ہیں، آفت، مثال سے سمجھے، مثال کے طور پہ ایک بند کمرہ ہے، وہاں پہ ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، شیرخوار بچے کو، 2-2.5 سال کا بچہ ہے. آسمان سے کوئی قہر آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، چھت ٹوٹتی ہے، بچہ مر جاتا ہے. ماں زندہ ہے یا ماں مر گئی اور بچہ زندہ ہے. سوال کیا ابھرتا ہے کہ آخر یہ بچہ جو معصوم ہے، کہ کوئی اسلامی نقطہ نظر سے جب تک وہ میچورٹی کو نہیں پہنچتا، بالغ نہیں ہوتا، سینس نہیں اس کے پاس ہوتا، تو وہ معصوم ہے، انسنٹ ہے. اس کی کیا غلطی ہے، کیا جرم ہے اس کا؟
تو سوال جو پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے، قرآن مجید کا ہر چیپٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، رحمان اور رحیم سے شروع ہوتا ہے۔ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں آیا ہے۔ رحمان الرحیم کے بعد ہر صورتوں میں پینالٹی کا بھی ذکر ہے، پنشمنٹ کا بھی ذکر ہے، چوری کا بھی ذکر ہے، زناکار و بدکاروں کی سزا کا بھی ذکر ہے، اسی طرح سے رول اور ریگولیشن کا بھی ذکر ہے، سب رحمان الرحیم کے بعد ہی ہے۔ تو جو خدا تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، آخر وہ اس اوستھا میں، اس حالت میں جہاں مجھے اپنے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، اس کی پرورش کی ضرورت تھی، اس کی ممتا کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں اٹھا لیا؟ کیا واقعی وہ خدا رحمان اور رحیم ہے؟ یہ سوال ہے۔ بچے کا انتقال ہو جائے تو عورت یہ پوچھے کہ وہ تو معصوم تھی، زلزلے میں اس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر زلزلہ گناہ گاروں کے گناہ کی وجہ سے آ رہا ہے تو بچہ تو معصوم ہے، یہ جاندار، یہ جانور تو معصوم ہے کم سے کم۔ تو یہ سوال ہے جو ان کے مائنڈ کو اسٹرائک کیا ہے، مارا ہے، جس کی وجہ سے ایک سبب خاص طور سے ان علاقوں میں نیپال کی بات کروں، یہاں پر یہ وجہ ہے۔ ایک تو غربت، اور پلس میں یہ آسمانی مصائب، مصیبتیں، زلزلہ اس میں سر فہرست ہے۔ جن کا خاندان تباہ ہو گیا، جن کی ساری پراپرٹی ختم ہو گئی، ان کے سامنے یہ کوشچن مارک کھڑا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ واقعی رحمان ہے، ہندو جس کو خدا مانتے ہیں، جس لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں، واقعی اگر خدا ایشور، اس کے اندر دیا ہے، کرپا ہے، دیالو ہے، کرپالو ہے، تو پھر یہ اس کی رحمت اور دیا کرپا کا تقاضا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے جو الحاد کا سبب بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا سبب ہے وہ لیک آف ٹولریشن ہے، رواداری کی کمی ہے، تحمل کی کمی ہے، ایک دوسرے کو نہ سہنے کی کمی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی کمی ہے۔ اب دیکھیں خیر القرون میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خود مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں سے ڈیبیٹ کیا، ان کی باتیں سنی، مسجد میں ان کو جگہ دی، بلکہ احادیث میں کہ مسجد کے کونے میں ان کو اپنی صلاۃ، جو ان کی صلاۃ ہے، نماز ہے، ان کو ادا کرنے کی اجازت دی۔ مسجدوں میں لا کر کے قیدیوں کو باندھا تک، مسجدوں میں قیدیوں کو باندھا تھا، سمابے بن اسال کو مسجد کے ستون سے تو باندھا تھا، کہاں باندھا تھا؟ رواداری تھی اس وقت، ایک دوسرے کو سمجھنا تھا، مذہب کو بھی سمجھنا تھا اور انسانیت کو بھی سمجھنا تھا۔ ایک یہودی کا جنازہ چلا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ تو غیر مسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا وہ آدمی نہیں ہے؟ کہ وہ جنازے تھے، ہم کو تو درس عبرت لینا ہے، ہمیں اور آپ کو تو اسی طرح سے ایک دن چلے جانا ہے، تو عبرت کے لیے تو انسان ہے، وہ مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے لیکن عبرت کا سامان تمہارے سامنے بھی موجود ہے۔ وہ تو سہنشیلتا کا مطلب، ٹولریشن کا مطلب ایک دوسرے کی تعریف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ڈس ایگریمنٹ سے ہیٹریٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جو اختلافی مسائل ہے وہاں سے نفرت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ساری دنیا ایک نظریے کو مان لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت پہ غور کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ